الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک بادشاہی کے مالک تؤتی الملک تو دیتا ہے بادشاہی من تشاء جسے تو چاہے وتنزع اور تو چھین لیتا ہے الملک بادشاہی ممن تشاء جس سے تو چاہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہے وتذل اور تو ذلیل کر دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہے بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں وتولج النہار فی اللیل اور تو دن کو داخل کرتا ہے رات میں وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرج المیت اور تو مردے کو نکالتا ہے من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے کسی حساب کے بغیر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی غلط فہمی کو دور کیا جس کے اندر وہ مبتلا تھے کہ نبوت ہمیشہ کے لیے ہمارے ہی خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اب ہمارے علاوہ کسی اور سے نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین خود انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس خاندان میں سے نبوت چل رہی ہو اسی خاندان میں نبوت چلتی رہے۔ رب العالمین سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اندر نبوت کو رکھ دے، ہمارے اندر سے جو ہے تو نے نبی بنا دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یہ میں وعدہ تو کرتا ہوں لیکن لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت عطا نہیں کریں گے۔ تو آپ پیچھے بنی اسرائیل کے متعلق یہود و نصارہ کے متعلق تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح کہ ان کے اندر بغاوتیں شامل تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو اسحاق سے نبوت منتقل کر کے اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اندر منتقل کر دی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ یہ بادشاہت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو نبوت یہ سب سے بڑی کیا ہے عزت ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا پسند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور یہ دعائیہ انداز کے اندر ایمان والوں کو بشارت بھی سنائی گئی ہے اس کے اندر کہ تم اللہ رب العالمین کا احسان کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے اس کا اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلبہ بھی دینا ہے، کیونکہ بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نبی کو مبعوث کر دیا ہے تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کو ہی غلبہ عطا کرنا ہے، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا نہیں کرنا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بیدک الخیر، حالانکہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے،
شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو ہے خیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، ہم شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اور دوسری علماء یہاں پر یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کیونکہ جو بیماری آئی ہے وہ میری اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، میری اپنی اعمال کی شامت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں یہ بر و بحر کے اندر جو فساد آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ اس کا خود سبب بن رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت نہ کی جائے شر کی، خیر کی نسبت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف خیر کی بھی نسبت کی اور شر کی بھی نسبت کی کہ کل من عند اللہ، کہ دونوں کی دونوں، جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یا تمہیں جو اچھائی پہنچی ہے، یہ کیا ہے کل من عند اللہ، سب کی سب اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کر لے، لیکن ہمیں یہ ادب سکھا دیا گیا ہے کہ ہم نے شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، خیر کی نسبت جو ہے جتنی بھی بھلائیاں ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ حقیقی طور پر ہے، یعنی جیسا کہ اب کیا ہے راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو یہ رات کس میں شامل ہو رہی ہے؟ دن میں، ٹھیک ہے۔ اب گرمیاں آئیں گی تو پھر دن رات کے اندر آ جائے گا، یہ اس طرح اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ رات ہونے یعنی کہ دن ہونے سے پہلے کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، جس کو صبح صادق ہم کہتے ہیں، اور صبح کاذب کہتے ہیں، فجر کاذب اور فجر صادق جو ہے وہ اس طرح کیا ہے پہلے آہستہ آہستہ وہ پھیلتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جس طرح ایک چیز کو ہم لپیٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ رات اندھیرا فوری طور پر نہیں چھٹتا کہ ایسے ہی فوری طور پر اللہ نے سورج کو طلوع کر دیا اور اندھیرے کو غائب کر دیا، نہیں، آہستہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی چیز لپیٹی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم غروب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس طرف سورج ہوتا ہے تو اس طرف نہیں ہوتا، تو یہاں پر کیا اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لپیٹ رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر یہ بھی مراد ہے کہ لپیٹنا، اور دوسرا کیا ہے دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس کے اندر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اس میں ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے میں داخل ہوتے، اب جیسے رات آ گئی ہے، دن کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رات فنا ہوگی، دن آ جانا ہے، تو یہ ایک دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کر پیش کی بعث بعد الموت پر، کہ مرنے کے بعد تمہیں اسی طرح، یعنی کہ بندے کی ابھی زندگی ہے، مر جائے گا، تو یہ جس طرح دن تھا ختم ہو گیا، رات آ گئی، اسی طرح پھر دن آ جانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یعنی یہ دلیل پیش کر دی ہے اس چیز کے اوپر کہ جس طرح یہ آپ مراحل کو روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو انسان کے اوپر بھی یہ مرحلہ جب آ جائے گا یہ زندگی والا، اب اس کے بعد جب موت، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں تم مان جاتے ہو، تو وہاں پر کیوں نہیں تم مانتے کہ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر آگے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ اس کے اندر مسلمان اور کافر بھی مراد ہے کہ یعنی والدین اگر مسلمان ہیں اولاد کافر بن سکتی ہے، کافر ہے تو اس کی اولاد مسلمان ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح الحی زندہ کیا ہے؟ مثال مرغی زندہ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ انڈا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور ہے، اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ گٹھلی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں اس کے اندر لا سکتے ہیں، اور اسی طرح الٹ بھی اس کا آپ کر لیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات واضح کر دی کہ رزق کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے، بادشاہت بھی میرے پاس ہے، کیونکہ جب بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے
تو پھر بادشاہت کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں پھر عزتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو رفعتیں عطا کر دیں، جس کو چاہے اللہ رب العالمین ذلت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہت کے ساتھ ہی دیکھیں نا، پہلے کیا ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہت دیتا ہے، ٹھیک ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بادشاہت موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کام ایسے کروا دے کہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ اب عزت تو ملی ہوئی ہے لیکن وہ عزت کسی کھاتے کی نہیں ہے، کیوں؟ وہ الٹا بندہ لے کر وہ سلطنت وہ کیا ہو چکا ہے، ذلیل ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے اختیار کے اندر ہے، یہ کسی کا کوئی ذاتی کمال اس کے اندر نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بادشاہت دے دوں، کسی سے بادشاہت کو چھین لوں، کسی کو عزت دے دوں، کسی کو ذلیل کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا اپنا اختیار ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو یہ چیز کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں نے آپ کو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تعلق کو بیان کر دیا۔ اب جو ایک لفظ ہے وہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے، اللہم۔ اللہم یہ لفظ جو ہے یاد رکھیے، اس سے پہلے یہ اصل میں تھا یا اللہ، یہ اصل میں کیا ہے، یا اللہ، یا اس کے اندر حذف کر دیا گیا شروع سے، اور آخر کے اندر میم مشدد لگا دیا گیا۔ اور ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ میم جو زائد کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے اور یہ جمع پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے نا اللہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی تیری صفات ہیں، جتنی بھی تیری صفات ہیں، تیرے نام ہیں، میں سارے ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی بندہ کہتا ہے نا اللہم مالک الملک، اے اللہ یا مالک الملک، اے بادشاہوں کا بادشاہ، میں تجھ سے کیا ہے، سارے جتنے بھی تیرے نام ہیں، جتنی بھی تیری صفات ہیں، ساری صفات اور سارے ناموں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ تو یعنی اس کے اندر تعظیم کا معنی ہے اور جمع کا معنی، یعنی کہ اس صرف میم نے اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو شامل کر دیا۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہم مجمع الدعاء، یہ کہتے ہیں لفظ اللہم جو ہے یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ساری دعاؤں کو جمع کر لیا ہے۔ اور اسی طرح ابو رجاء الطاردی وہ کہتے ہیں کہ جو اللہم میں میم ہے، اس کے اندر 99 اسم من اسماء اللہ تعالی، اس میں اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور نظر بن شمیل وہ بیان کرتے ہیں کہ من قال اللہم، جس بندے نے اللہم کہا، فقد دعا اللہ بجمیع اسمائہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 پر منحصر نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اس دعا کے اندر آگے کیا آتا ہے، اسألک بکل اسم ھو لک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے ساتھ، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنے لیے رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں تو نے اتار دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا علم غیب میں تو نے نقل کر رکھا ہے۔ اب جو علم غیب میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا نا ہمیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سکھایا، تو اب یہ علم غیب کے الفاظ اس چیز کو واضح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب، تو جتنے بھی نام، وہ ساری کی ساری صفات، سب کچھ اس کے اندر وہ کہتے ہیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یعنی کہ ایک تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو آپ کہتے ہیں نا اللہم، اس کے اندر کیا ہے، سارے ناموں کو آپ کیا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ اور دو چیزیں ایک اور اس کے اندر جمع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، اللہ، لفظ اللہ بھی جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، الوہیت کا اقرار بھی بندہ کر رہا ہے، اور باقی ساری جو ہے ان ناموں کو بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دعاؤں کے اندر صرف اللہم کے الفاظ ملتے ہیں، اور کچھ میں اکٹھے اللہم ربنا، ٹھیک ہے، رب کے بھی الفاظ ہیں اور اللہم کے بھی الفاظ ہیں۔ تو جس طرح بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے اسی طرح ہم نے یہ الفاظ ادا کرنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔